अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूँ सुज़ैन जहान खान। आज इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ। ये वही पिम्स हॉस्पिटल है जो ख़बरों की जद में रहता है, लेकिन आज ये ख़ुद एक बहुत बड़ी ख़बर बन गया है, क्योंकि आज यहाँ पे एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने सबके दिल दहला दिए हैं, जो पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। 14 नामौलूद बच्चे जिनकी हलाकत हुई आग लगने की वजह से, और इसका कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कहा यही जा रहा है कि इंक्यूबेटर फटने की वजह से आग लगी, और जो गायनी वार्ड था उसमें कोई फायर एक्सटिंग्विशन नहीं था, उसमें कोई फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम नहीं थे। वो जो एक फवारे लगे होते हैं वो फवारे तक नहीं चले, और उसको वार्ड को बाहर से ताला लगाया हुआ था। और ये कहा जा रहा है कि जी खदशा ये था कि कहीं बच्चों को कोई चोरी ना करके ले जाए। उसके जवाब बहुत सिंपल है कि वहाँ पे गार्ड्स खड़े किए जा सकते थे, बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन ये इतनी बड़ी कोताही जिसमें 14 बच्चे नहीं हलाक हुए, 14 माएँ हलाक हुई हैं, जिन्होंने 9 माह उस बच्चे को अपने पेट में रखा है। पता नहीं कितने कर्जे लेके वो यहाँ तक भी आए होंगे बच्चों का इलाज कराने के लिए। उन माओं के लिए वो प्रेगनेंसी कितनी मुश्किल रही होगी 9 माह के अंदर। इसके बाद वो माएँ किस तरह से सर्वाइव करेंगी। बहुत सी माओं ने बहुत सी मनते मुरादें करने के बाद बेटा पैदा किया होगा। आज वो बेटा भी इस आग की जद में आ गया, और अब जो सियासतदान है वो सिर्फ बयानात देंगे, वो मज़ामत करेंगे, किसी को बरतरफ कर दिया जाएगा। लेकिन क्या वज़ीर सेहत इस्तीफ़ा देंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा देंगे? ये किसकी कोताही है? यही जानने के लिए आज हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं इस हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे एक क़यामत गुजरी है। इस वक्त यहाँ पे मेरा खड़ा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे 14 माओं के बच्चे उनसे जुदा हुए हैं। इंसान एक बिल्ली भी रखे तो उससे प्यार करता है, ये तो वो बच्चे थे जिनको मैं बार बार कह रही हूँ, एक माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा था। उस माँ पे आज क्या गुजर रही होगी? इन्हीं सवालों के जवाब आज जानेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पे वो बच्चे जिनकी हलाकत हुई है, जिन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शीशे तोड़ के जो फायर ब्रिगेड है वो यहाँ से गया है। कोई फायर एग्ज़िट नहीं था, कोई फायर अलार्म सिस्टम नहीं था। इस हॉस्पिटल में इस वक्त 14 बच्चे नहीं मरे, 14 ख़ानदान जो हैं वो उजड़ गए हैं। और ये एक बड़ी कोताही है इंतज़ामिया की या इस हॉस्पिटल की, जिसको इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल समझा जाता है। एक सरकारी हॉस्पिटल है, बड़े इसकी बातें होती हैं कि जी बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे इलाज के लिए लाया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे छोटे बच्चों का ही कोई इलाज नहीं कर सकता और बच्चों की इस तरह से हलाकत होती है, जो कि पूरी ज़िंदगी के लिए पाकिस्तान की तारीख़ में लिखा जाएगा कि किस तरह से एक सरकारी हस्पताल के अंदर इतनी ज़्यादा लापरवाही हुई कि बच्चों की जान चली गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 365 न्यूज़ की ब्यूरो चीफ नैयर अली, और उनके साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं अमरीन अली। इनसे पूछते हैं, क्योंकि नैयर आप सुबह से यहाँ पे हैं, आप बताएं कि ये इस तरह का जो वाक़या है, मतलब मैं बार बार कह रही हूँ कि माओं के लिए वो कभी नहीं भूल सकती, जिन्होंने 9 माह एक बच्चा अपने पेट में रखा, और वो बच्चा अब हॉस्पिटल में है, और वो माएँ अपनी मतलब खुश हैं कि जी हमारा बच्चा हो गया। बेटे पैदा हुए होंगे बहुत लोगों के, मनतो मुरादों के बाद पैदा हुए होंगे, और फिर अचानक पता लगता है कि बच्चा झुलस के मर गया, बच्चा आग लगने से मर गया। वो बच्चा भाग भी नहीं सकता था, वो बच्चा अपनी चीखों पुकार के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कितनी बड़ी कोताही है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि ना कोई डॉक्टर मौजूद था, ना कोई नर्स मौजूद थी, और जो ये कमरे थे इनको बाहर से ताला लगा हुआ था। सुज़ैन, ये एक अलमिया है, सानिया है बहुत बड़ा, जिसको अगर केस स्टडी के तौर पर लिया जाए तो मेरा ख़्याल है कि ये अस्पताल की जो इंतज़ामिया के हवाले से, और जो वज़ीर हैं, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो जो हमेशा जो दावे करते रहे हैं, ये उन तमाम दावों की कलई भी खोल रहा है, उन तमाम दावों की ऐसी तैसी कर रहा है कि भाई आपने सारा वक्त दावे किए यहाँ पर, अपनी वजारत के मज़े लिए, लेकिन आप ख़ुद ये अपने बयान में कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये सारा सिस्टम ख़राब था। उन्होंने अपने बयान में ये बात की है सुज़ैन कि 1985 में अस्पताल बना था, टोटल जो है 4 लाख लोगों की गुंजाइश थी इसके अंदर, और अब 50 लाख लोग आते हैं। और उसके ये कोई जस्टिफिकेशन है कि आपने अस्पताल के इंतज़ामात को बेहतर करने की कोशिश नहीं की? क्या ये कोई जस्टिफिकेशन है कि आपने जो है वो यहाँ पर मौजूद जो फायर सिस्टम है, सेफ्टी सिस्टम है, उसको अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की? और फिर आप खुद अपने बयान में कह रहे हैं कि यहाँ पे जो फायर सेफ्टी सिस्टम है वो आलमी मेयारात के मुताबिक क्यों नहीं है। आप तो आलमी मेयार के मुताबिक जो है वो वज़ीर हैं, तो आपने क्यों नहीं ठीक किया इसको? किसकी जिम्मेदारी थी? तो हमने ये सवाल उठाया, तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनको सिर्फ इस बात पे एतराज़ था कि आपने मेरी हुकूमत को ये क्यों कहा कि 2 साल हो गए, आपने ये क्यों नहीं कहा कि 1 साल से ऊपर हो गई? तो भाई आप 2 महीने कम करके मुझे बता दें कि आपने क्या काम किया। कुछ भी काम नहीं किया। यहाँ ये जो है ये सारी चीज़ें खुल रही हैं। तो इस वक्त ये सारे ढकोसले जो हैं ये बहुत सारे सामने आएंगे, लेकिन 14 बच्चे, ये जो फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटियाँ बना दी गई हैं, एक वज़ीर आज़म ने बना दी है, एक इंतज़ामिया ने बना दी है, एक अलग से बना दी है, लेकिन जो पहली जो इंसिडेंट रिपोर्ट आई है ना सुज़ैन, वो तमाम जो सवालात हैं ना उनके जवाबात दे रही है। उसमें लिखा है उन्होंने कि यहाँ पर जो फायर सेफ्टी सिस्टम था वो नाकारा था। उस रिपोर्ट के अंदर ये नैयर अली या 365 न्यूज़
یا سوزین نہیں کہہ رہی, یہ جو فائر انسیڈنٹ رپورٹ ہے CDA کی اور فائر بریگیڈ کی, یہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جس وقت فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آئیں تو یہاں کی سیکیورٹی نے ان کو اندر نہیں آنے دیا. 6 منٹ میں اطلاع ہو گئی تھی. تو ایسا کیا ہوا کہ جو ہے وہ والدین کا ہی کہنا ہے. دیکھیں والدین عینی شاہدین بھی ہیں اور ڈائریکٹ وہ وکٹم ہیں, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 1.5 گھنٹے تک ہمارے بچوں کو ریسکیو نہیں کیا گیا. تو آپ اور میں کیسے کہیں کہ بھائی کر لیا گیا تھا؟ نہیں, والدین ٹھیک نہیں کہہ رہے. اس وقت وہ مائیں صدمے کا شکار ہیں. اپنے ماؤں کی بات کی سوزین, میں اس پہ ضرور آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گی. ابھی کچھ دیر قبل میں ایک ماں کو دیکھ کر آئی ہوں, اور اس ماں کی حالت یہ ہے کہ اس کے ٹوئن بیٹیاں 5 سال انہوں نے انتظار کیا بچوں کے لیے, اور ٹوئن بیٹیاں اس کی پیدا ہوئی ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ شناخت کر کے ہم نے بچے دیے ہیں, کوئی شناخت نہیں ہے. وہ بچے کوئلہ کا ڈھیر ہے. وہ جو تصویریں انہوں نے ہمیں دکھائی ہیں اس میں کہاں سے شناخت ممکن ہے؟ بچے جل گئے ہیں تو ٹیگ بچے ہوں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیگ سے شناخت کی ہے. تو یہ بالکل ڈھکوسلے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ جو ماں ہے اس صدمے سے بے حال ہے. ازالہ کیا ہوگا؟ کیا وہ جو 14 بچے, جو ابھی کہا جا رہا ہے 14 بچے, لیکن بہت سی رپورٹس یہ بھی کہہ رہی کہ 14 سے زیادہ بچے تھے, اس کا کیا ازالہ ہوگا؟ کیا ان ماؤں کو ان کے بچے مل جائیں گے؟ کیا وزیر اعظم صاحب جو بیان دیں گے جی بڑا افسوس ہوا, اب ان کے گھر والوں کو ہم اتنے پیسے دے دیں گے, کیا اس سے وہ بچے واپس آ جائیں گے, یا وہ جو 9 ماہ کا پیریڈ اس ماں نے گزارا ہے وہ واپس مل جائے گا؟ دیکھیں, اگر ہم جذبات کی بات کریں تو وہ اس وقت سب کے جو ہیں وہ بہت, یہاں پر نعرے بازی بھی ہوئی ہے, یہاں پر جو ہے وہ سخت سوالات بھی ہوئے ہیں. لوگوں نے یہاں پر تقریر اپنی جو پریس کانفرنس ہے مصطفیٰ کمال کو مکمل نہیں کرنے دی ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ غم و غصے کا شکار تھے. لیکن اگر ہم فیکٹس کی بھی بات کریں نا تو دیکھیں, وزیر اعظم صاحب ایک اجلاس بلاتے ہیں, اس میں وہ سیکرٹری کو برطرف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کمرے میں بھی نہ آؤ, ٹھیک ہے. لیکن وہ وزیر صاحب جو ہے وہ یہاں کھڑے ہو کر تقریریں کر رہے ہیں. آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ پہلے وزیر کو تو پوچھیں بھائی تم نے کیا کیا ہے, تم نے یہ سسٹم بتا رہے ہو کہ یہ سسٹم, اب یہ فیشن بن گیا کہ جی وزیر آئیں گے اور وہ کہیں گے سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. بھائی آپ کا کام یہ تقریریں کر کے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. آپ ذمہ دار ہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے, آپ نے کیوں نہیں ٹھیک کیا وہ سسٹم؟ تو یہاں جب ہم صبح سے کوریج کر رہے ہیں تو آنیسٹلی اسپیکنگ ہم خود بھی بہت جذباتی ہیں اس معاملے کو, اور جو تصویریں اور جو فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں وہ ہم اس ٹیلی ویژن اسکرینس پر, اس کیمرے کے اوپر اپنے ناظرین کو نہیں دکھا سکتے, ایتھیکلی نہیں دکھا سکتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت یہ جو آنیاں جانیاں ہیں, ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے, اس سے آگے نکل کر وفاق کے زیر انتظام صرف 2 سرکاری اسپتال ہیں, ایک پیمز اور ایک پولی کلینک, اور ایک چھوٹا موٹا اسپتال ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو 2-3 اسپتال ہیں, ان 3 اسپتالوں میں آپ انتظامات نہیں بہتر کر پائے. آپ کی ذمہ داری یہی تھی, یہ تھوڑی ذمہ داری تھی کہ اپنے کراچی سے فلائٹ پکڑنی ہے, اسلام آباد آنا ہے اور آ کے یہاں پر ایک تقریب سے خطاب کرنا ہے, لوگوں کے سوالوں پہ کے جواب دینے, نئی موڈ تو ان کی بیشنگ کرنی ہے اور واپس چلے جانا ہے. یہ کر رہے ہیں نا, یہ تو سب چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں. تو آپ نے اگر یہ سب کچھ کر کے چلے جانا ہے تو یہ پھر وزیر اعظم کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. کیا رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب یہاں پر رکھے گئے ہیں؟ کیا آپ خود ایک قانون دان ہے تو آپ قانون کے معاملات کو سمجھتی ہیں, لیکن آپ کو اگر صحت کی وزارت دے دی جائے تو کیا آپ کر سکتی ہیں؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے, میں اگر ایک میڈیا پرسن ہوں تو مجھے کہیں آپ ایجوکیشن کی وزارت لے لیں تو میں کر سکتی ہوں. ارے بھائی آپ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب لگائیں. مصطفیٰ کمال اگر اب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ مصطفیٰ کمال جو ہے اس کو معاملے کو نہیں آگے بڑھا سکے, نہیں دیکھ سکے. مصطفیٰ کمال استعفیٰ دیں گے یا وزیر اعظم ان سے کہیں گے؟ ویسے تو وزیر اعظم کا استعفیٰ بھی بنتا ہے. کیا وزیر اعظم کہیں گے کہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ آپ کی کوتاہی ہے, آپ کی وجہ سے 14 گھر اجڑے ہیں, آپ اب اپنا یہاں پہ استعفیٰ دیں؟ دیکھیں, اگر تو بندر بانٹ جو کہ وزارتوں کی جس انداز میں ہوتی ہے کہ یہ فلاں پارٹی کو خوش کرنا ہے یا فلاں پارٹی کو خوش کرنا ہے یا فلاں پارٹی کو خوش کرنا ہے, تو یہ اگر تو یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے تو پھر تو یہ اسی طرح سے سسٹم چلے گا. یہ کمپنی ایسے ہی چلنی ہے. لیکن اگر آپ فیکٹس کے اوپر اور کارکردگی کے اوپر ان کی وزارتوں کو جانچیں گے تو پھر یقینی طور پر یہ وزارتیں بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر کسی ایسے شخص کو لگائیں جس کو صحت کا بھی پتہ ہو, جس کو انتظامات کا بھی پتہ ہو, جس کو یہ بھی پتہ ہو کہ یہاں پر فائر سیفٹی سسٹم کون سے لگنے ہیں, یہاں پر کیسے جو ہے وہ انتظامات کو بہتر کرنا ہے. ایجوکیشن میں کسی ایسے منسٹر کو لگائیں جس کو یہ پتہ ہو کہ ایجوکیشنسٹ کیسے کام کرتے ہیں, ایجوکیشنسٹ ہو جس کو پتہ بھی ہو, سمجھ بھی ہو چیزوں کی. آپ نے بنیادی حقوق سے متعلق جتنی وزارتیں ہیں اس کے اوپر ایسے لوگوں کو لگا دیا ہے جن کو ان وزارتوں سے متعلق کچھ پتہ نہیں. تو اب اس صورت میں پھر آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کو خود استعفیٰ دینا چاہیے, وزیر اعظم کو ان سے استعفیٰ لینا چاہیے. یہ 14 بچے جو ہیں یہ وہ بچے ہیں جن کے ابھی تک نام بھی نہیں رکھے گئے تھے, جن کے پیرنٹس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے کس ناموں سے ہم ان کو پکاریں گے.
جب لسٹ آئی نا میرے پاس سوزین, تو یقین کریں کہ والدین کا تو غم و غصہ ہوگا ہی, لیکن ہمارا بھی غم و غصہ تھا. کیا ایسا ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ جب آگ لگی اندر تو اندر سے باہر نکلنے کے راستے بند کر دیے یار؟ دنیا بھر کی آپ کو بھی پتہ ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب کہیں پر آگ لگتی ہے تو سب سے پہلے جو الارم بجتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے, سارے دروازے کھلتے ہیں, فوارے چل پڑتے ہیں. یہاں کہتے ہیں فواروں میں پانی نہیں تھا. 16 ایکسٹنگوشر تھے اور وہ بھی وہ کوئی کام کر رہے تھے, کوئی نہیں کر رہے تھے. اور جب وہ آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, سارے راستے کھول دیتے ہیں, ایمرجنسی ایگزسٹ کھول دیتے ہیں. ایمرجنسی ایگزسٹ بلاک تھے, اور یہ وہ رپورٹ کہہ رہی ہے جو کہ سرکاری رپورٹ آئی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹس جو تھے وہ بند تھے, لاکڈ تھے, اور اگر کسی کو کھولنے کی کوشش کی گئی تو اس کے سامنے سامان رکھا گیا تھا. تو آپ اس بات سے پھر اندازہ لگا لیں کہ اب اس حد تک جو ہے وہ کرمنل نیگلیجنس کا. اب یہاں پر جو لوگ نعرے لگا رہے تھے نا, اور جو لوگ مصطفیٰ کمال سے الجھ رہے تھے, وہ پیرنٹس تھے, وہ فیملی کے لوگ تھے اگر, اور ان سے بھی وہ لڑے ہیں, ان سے بھی لڑے ہیں. تو جب وہ ان سے الجھ رہے ہیں تو اس کے بعد وہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے اندر مر گئے ہیں, اور جن کے بچے مر گئے ہیں آپ ان کا ازالہ کیا کریں. آپ والا سوال وہ بھی کرتے ہیں, بھائی ازالہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے بس وہ کر لیا اور آپ نے جو ہے یہاں پر استعفے کا مطالبہ کر, وہ بھی استعفے کا ہی مطالبہ کر رہے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کرسی چھوڑنا بہت مشکل کام ہے, ذمہ داری اٹھانا بہت مشکل کام ہے, کام بھی نہیں کریں گے, کرسی بھی نہیں چھوڑیں گے, بس یہ اس دفعہ ان کو چھوڑنی پڑے گی, کیونکہ اس دفعہ انہوں نے ماؤں کے دل اجاڑے, اور ماں کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ 7ویں عرش تک جاتی ہے. بہت شکریہ نیئر. ہم ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون اس جو لاپرواہی ہے اس کا اصل ذمہ دار کون تھا, کیونکہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے, دوسرا تیسرے پہ ڈال رہے, لیکن وہ جو مائیں ہیں ان ماؤں کو اس کا جواب چاہیے. ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک وہ فیملی موجود ہے جن کے ٹوئنز بیٹے آج فوت ہوئے ہیں. انہوں نے منتے مرادوں سے وہ بیٹے پیدا کیے تھے, اس سے پہلے بیٹا نہیں تھا, اور ماشاءاللہ ٹوئنز بچے ہوئے تھے, جو کہ آج اس ہسپتال کی انتظامیہ کی کوتاہی کی وجہ سے, وزیر صحت کی کوتاہی کی وجہ سے وہ اس دنیا میں نہیں رہے, وہ ہلاک ہو گئے. اور ان کی ماں اس وقت ICU میں ہے. اس ماں کو ابھی یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس کے بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں. سوچیں اس ماں کے لیے کتنی بڑی قیامت ہوگی جب وہ ICU سے نکلے گی اور وہ کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے لا کے دکھاؤ جن کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی تھیں, اور اس کو کہا جائے گا کہ جی آپ کے بچے جل کے مر گئے ہیں. سر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ ہم باجوڑ کے رہنے والے ہیں. تو آپ یہاں پہ آئے ڈیلیوری کے لیے, آپ کی بہن کی؟ اور نہیں ہے نا, وہ بہن ادھر رہتے ہیں نا. صحیح جی, آپ ادھر ہی رہتے ہیں. تو جب ہسپتال آئے اور اس کے بعد جب جڑواں بچے پیدا ہوئے تو ان کو کہاں لے جایا گیا؟ کیا بچوں کو کہاں لے جایا گیا؟ نرسری میں لے. نرسری میں. اور پھر جب آپ کو صبح بتایا گیا کہ بچے اس دنیا میں نہیں ہیں, تو کیا اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی آپ صبح نہیں ہے, اس سے آدھے گھنٹے پہلے ہم وہاں گئے تھے رپورٹ جمع کرنے کے لیے. جب ہم نے رپورٹ جمع کروائی وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد آئی تھی, صبح آئی تھی, اس وقت کیوں ضرورت ہے آپ یہاں جانے کی. جب دوسری ٹیسٹ وہاں لیبارٹری کے لیے گئی, ہم نے یہاں ٹیسٹ جمع کروانے کے لیے گئی تو لیبارٹری والے کہہ رہے تھے کہ نرسری میں آگ لگ رہی ہے. جب ہم ادھر آئے تو ادھر عاملہ سارے بھاگ رہے تھے نا. جب ہم والدین جو ہے نا, وہ اس بچوں کے والدین جو ہے نا وہ تڑپ رہے تھے, ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. وہاں آئے اور شیشے کو توڑا اور دیواروں کو توڑا اور بچے کو نکالا, وہ بھی سارے جل گئے تھے. وہ بھی جل گئے تھے. جی. تو ابھی ہسپتال کے آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر رہے ہیں, آپ کو بچوں کی ڈیڈ باڈی دے دی ہے؟ جی دے دیے نا. صحیح. جی. اور جو بچوں کی والدہ ہیں وہ اس وقت ICU میں؟ جی ICU میں ہے نا. تو ان کو ابھی آپ لوگوں نے نہیں بتایا کہ بچوں نہیں بتایا, اس وجہ سے کہ وہ ذرا مصیبت میں, اور یہ مصیبت اس پہ ڈال دے, وہ اس وجہ سے ختم ہو جائیں گے. ناظرین آپ نے سنا کہ کتنا مشکل ہوگا ایک فیملی کے لیے یہ بتانا کہ جی ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ کے بچوں کو تو آگ لگ گئی ہے, وہ تو وہاں پہ مر گئے, اور اس بچوں کی ماں کو آج تک نہیں پتا. یہ اس کے جواب جو ہیں وہ سب کو چاہیے, اس پوری قوم کو چاہیے. ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جن کی 1 ماہ پہلے بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور وہ بھی ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے. یہ وہی ہاسپٹل ہے جہاں پہ آج 14 بچے, جو ایک فگر دیا جا رہا ہے, جو کہ کہا بھی جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ ہوں گے, لیکن ایک ایسے افیکٹو بھی ہیں جن کی بیوی کا C سیکشن سے بچہ پیدا ہوا, جو کہ نہایت پینفل ہوتا ہے, اور وہ خاتون آج بھی اسی درد میں ہے. پر اس کی بیٹی جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے, اور اس کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ PIMS ہسپتال کی انتظامیہ پہ آتی ہے, وزیر صحت پہ آتی ہے. سر آپ مجھے بتائیے گا, آپ اپنا مجھے نام بتائیں اور آپ کہاں سے ہیں؟ جی میرا نام مبین حسن ہے, میں G92 سے کاریشی ہوں. میں ایک کلاس 4 کا ملازم بھی ہوں سرکاری.
تو یہ ہمارے پینل پہ ہاسپٹل، ہم روٹین وائز ادھر چیک اپ کراتے تھے. ہمیں شروع سے ادراک ہو گیا تھا کہ یہ ہمارا پراپر چیک اپ نہیں کرتے، جس کی بنا پر ہم پرائیویٹ بھی جاتے رہے ہیں. تو 15 جولائی کو ہم نے کرایا سعید انٹرنیشنل سے چیک اپ. ان کی رپورٹ میں ابھی تک جو تھا 30 اگست ڈیٹ آ رہی تھی ڈیلیوری کی، تو اس پہ سارے یہ رپورٹنگ بھی ہے میرے پاس. اور پھر ہم تقریباً 22 تاریخ کو ادھر آئے ہیں روٹین وائز، کیونکہ ڈیلیوری ہم نے ادھر کرانی تھی. تو انہوں نے 6 دن بعد جو الٹرا ساؤنڈ کیا اس پہ 36 ہفتے بتا دیے ہیں، جو کہ 39 to 40 ویکس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے 36 ہفتے یہ بتا کے، جو کہ بالکل غلط ہے. پرائیویٹ رپورٹ تھی، اس میں 33 ویک آئے تھے 6 دن پہلے. غلط رپورٹ بنا کے غلط رپورٹ بنی ہے، جس کی وجہ سے بچی پری میچور ہوئی ہے اور اس کی 2 دن بعد ڈیتھ ہو گئی تھی. 2 دن بعد ڈیتھ ہو گئی. اور اس دوران ڈاکٹروں کا رویہ، جو نرسز تھی یہاں پہ، جو باقی پیرامیڈیکل اسٹاف تھا، ان کا رویہ کیسا تھا آپ کی بیگم کے ساتھ بھی اور بچی کے ساتھ بھی؟ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں، جس دن آپریٹ ہوا ہے اس سے اگلے دن ان کو درد شروع ہو گیا آپریٹ پیٹ میں. میری سسٹر ادھر تھی، تو انہوں نے نرسوں کو بتایا. نرسیں سوئی ہوئی تھی اس وقت، 4:30 کا وقت تھا صبح. نرسیں سوئی ہوئی تھی، انہوں نے بولا ہم 6 بجے جاگیں گی پھر آگے ان کو. تو آپ نے انتظامیہ سے رابطہ نہیں کیا کہ بھائی میری بیوی کو اس وقت سٹچز لگے ہوئے ہیں، میری بچی بیمار ہے، انتظامیہ سے میں نے ان کو بتایا بھی ہے کہ میں ایک آفیسر کے ساتھ ہوتا ہوں، تو میں آپ یہ کریں سلوک. میری فائل بھی انہوں نے گھما دی تھی. میں نے بولا میں آپ پہ کیس کر دوں گا. انہوں نے فائل ڈھونڈ کے واپس لائی، فوراً اٹھے ہیں، پھر انہوں نے انجیکشن لگائے ہیں. لیکن بچی کی جان پھر بھی گئی. بچی کی جان چلی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ یہ تو ایک افیکٹی ہمیں ملے ہیں، لیکن یہاں پہ کس طرح کے حادثات ہوتے رہے ہیں جو آج تک رپورٹ بھی نہیں ہوئے. یہ تو آج ایک ایسا حادثہ تھا جو رپورٹ ہو گیا، اور میں نے آج ایک باپ کی تکلیف دیکھی ہے، اور وہ ماں اس وقت کتنی تکلیف میں ہوگی جب اس کو یہ پتہ لگا ہوگا کہ یہاں پہ 14 بچے جو ہیں وہ جل کے مر گئے ہیں. یہ حال ہے یہاں پہ پمس ہاسپٹل کا، یہ حال ہے انتظامیہ کا. وزیر صحت کیا اس کے لیے جواب دہ ہے یا نہیں، اس کا جواب بھی ہمیں چاہیے. ناظرین اس وقت ہم پمس میں موجود ہیں. یہاں پہ جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں کوئی نہ کوئی یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آ کے خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی ایک وکٹم میں خود بھی ہوں، لیکن وہ کہانی میں بتانا نہیں چاہ رہی. یہاں پہ ایک فیملی موجود ہے جن کا بچہ بیمار ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ہسپتال میں آ کے انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح سے ہاسپٹل کے اسٹاف نے ان کو ٹریٹ کیا، کیا وہ سیٹسفائیڈ ہیں اور کیا وہ اعتبار کرتے ہیں اس جگہ کے اوپر کہ کوئی اپنا بچہ یہاں پہ لا سکے. سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کوٹلی آزاد کشمیر سے آئے. اور یہ بچے کے علاج کے غرض میں؟ جی ہمیں آج آئے ہوئے 3-4 دن ہو گئے. 3-4 دن ہو گئے. بچہ ایڈمٹ ہوا تھا، لیکن اس کے لیب ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، کچھ ڈائگنوز نہیں ہو رہا. لیکن آدھے سے زیادہ ہمارے لیب ٹیسٹ باہر جا کے کروانے پڑتے ہیں. اچھا، ہسپتال اپنا نہیں کر کے دے رہا؟ کچھ کروانے پڑتے ہیں، لیکن زیادہ جو ہوتے ہیں وہ باہر ہی بھیجتے ہیں، اور اتنا استحال کرتے ہیں کہ ہم دور سے آئے ہوتے ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، چلنا پڑتا ہے اتنا پیدل. اور جو نرسیں ہیں ان کا رویہ کیسا ہے، ڈاکٹروں کا رویہ کیسا ہے؟ کیا وہ بار بار آ کے بچے کو دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ جس طرح آپ نے بتایا آپ 3 دن سے یہاں پر ہیں، تو 3 دن سے کس طرح کا رویہ آپ یہاں پہ فیس کر رہے ہیں؟ ٹرینرز وغیرہ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو مین ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک ہی چکر لگاتے ہیں، بس ٹھیک ہے ٹیسٹ لکھ کے دے جاتے ہیں. وہ اس کے بارے میں بتایا نہیں جاتا کہ کیسے بچے کو ڈیل کرنا ہے، کوئی بیماری کیا ہے، کچھ نہیں ابھی ڈائگنوز نہیں ہوا. صحیح. تو اس سانحے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہسپتال بچوں کے لیے یا کسی بھی جیتے جاگتے انسان کے لیے سیف رہ گیا ہے کہ جہاں پہ اس طرح سے بچے جل کے مر جائیں گے اور وہ کمرے کو تالا لگایا ہوا ہوگا، نہ وہاں پہ کوئی نرس ہوگی، نہ کوئی تالا کھولنے والا ہوگا، نہ کوئی فائر ایگزٹ ہوگا جہاں سے کوئی جا کے کسی کو بچا سکے؟ نہیں، ایسا یہ اسپتال بچوں کے لیے سیف نہیں ہے، کیونکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں. انتظامیہ یہاں پہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد آئی ہے. ہم صبح سے یہاں تھے، 1.5 گھنٹے کے بعد آئی ہے. کوئی کارروائی وغیرہ نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوئی. جو لوگ تھے مقامی انہوں نے تعاون کیا ہے، ہاسپٹل سے بڑی کوشش کی ہے لاشیں نکالنے کی. تو اس وجہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ بچوں کے سیف نہیں ہے اور اس کے اقدامات کرنے چاہیے کچھ. جی ناظرین آپ نے سنا کہ یہاں پہ جو لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے سیف نہیں، لیکن یہ کسی کے لیے بھی سیف نہیں. یہاں پہ بچہ ہو، انسان ہو، عورت ہو، مرد ہو، جانور ہو، یہ جگہ سیف رہ ہی نہیں گئی، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات جو ہیں وہ 11 ارب کے طیارے ہیں، فورن ٹورز ہیں. ان کی ترجیحات ہم لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ ان کے لیے صرف ایک کیڑے مکوڑے ہیں جس پہ وہ آئیں گے، ایک کمیشن بنائیں گے، اس میں وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے اور کوئی استعفیٰ نہیں دے گا. بتائیے گا کہ آپ ایک سینئر صحافی ہیں، ایک اینکر پرسن ہیں، آپ نے کیا اپنی ہسٹری میں
اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھا ہے کہ ایک بچہ جو بھی پیدا ہوا ہے 9 ماہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا ہے, وہ بچہ اپنا سیلف ڈیفینس نہیں کر سکتا, وہ بچہ جھلس کے مر جاتا ہے اور اس کی ماں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے اگر 9 ماہ ایک دعا کی تھی کہ تمہارا بیٹا ہو یا بیٹی ہو, وہ مر گیا ہے اور اس کے لیے کوئی آنسر نہیں ہے. آپ خود بھی ایک ماں ہیں, میں میرڈ نہیں ہوں, لیکن میں ایک اب ماں والی فیلنگ رکھ سکتی ہوں کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس ماں کو جس کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ آپ کا بچہ جھلس کے مر گیا ہے, جل کے مر گیا ہے. نہیں, یہ جو آپ ہیومن سائڈ آف دا کانفلکٹ اور پین اور ٹریجڈی دکھا رہی ہیں, دس از 100% لیجیٹمیٹ. آئی تھنک ہر کوئی اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے, بٹ ایبسلیوٹلی یو سی ایک اتنا بڑا انتظامی لیپس ہوا ہے, اتنا بڑا آپ کا ایک سسٹمیٹک کولیپس ہوا ہے جو ایک ایکسپوز ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دا فیکٹ دیٹ وی ہیڈ ٹو پے اٹس پرائز اس شکل میں کہ 14 نومولود بچے, یعنی کہ میں نے شروع میں بھی آج اپنے بھی پروگرام کے حوالے سے یہی کہا کہ اٹس ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے وہ 9 مہینے اس کے کس طرح کٹتے ہیں, دا ڈریمز, دا ایسپریشنز, دا ہوپ, اینڈ دین ٹو کم ہیئر اینڈ ٹو بی ٹولڈ خیر سے ڈلیوری بھی ہو گئی ہے, مگر اگلے 2 دن بعد یا 1 دن بعد آپ کو پتہ لگے کہ وہ خوبصورت ہیلدی بیبی آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا جا رہا ہے, ایک جھلسی ہوئی لاش یا ہڈیاں دی جا رہی ہیں. کچھ جو تصاویر میں نے دیکھی ہیں, جن ماں باپ سے بات کی ہے, اٹ از ہیروئنگ, اٹ از ہورریفک. یہ صدمہ تو دیکھیں, ایک تو لاس اپنے تئیں ہوتا ہے, مگر اس کے اوپر آپ اتنا بڑا ایک صدمہ ڈال دیں کہ وہ کس اذیت سے وہ بچہ گزرا ہوگا, آف سفوکیٹنگ ٹو دیٹ, اینڈ ناٹ جسٹ بائی دا وے سفوکیشن نہیں ہے صرف, ادھر ایکچولی برن ڈاؤن ہوئے ہیں بچے. لوگ ہیں جن کو ایکچولی ایشز ملی ہیں, لوگ ہیں جن کو ایکچولی ہڈیاں ملی ہیں. سو اٹ از ناٹ جسٹ کہ جو کہہ رہے ہیں کہ آکسیجن کی وجہ سے انکیوبیٹرز کے ساتھ جو لگائے ہوئے تھے آگ پھیل گئی اور بس سفوکیشن ہوئی. اٹ واز ناٹ جسٹ سفوکیشن, دے ہیو بین برنٹ ٹو ڈیتھ. سو لیٹ دیٹ سنک ان فار اے منٹ کہ دا رسپانس ٹیم نہیں ٹائم پہ پہنچی, SOPs نہیں تھے, ادھر کسی کو نہیں پتا تھا اس نے کیا کرنا ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے. اور آئی مین ٹو بی فیئر, یہ تو سرٹیفائڈ ہی نہیں ہے. دنیا کا ہر سرکاری ہاسپٹل جو ہوتا ہے وہ سرٹیفائڈ ہاسپٹلز ہوتے ہیں, سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں, جدھر آپ کو اسٹاف, انتظامیہ, نرسز, کلیننگ اسٹاف, ہر ایک کو ان کی ذمہ داریاں پتہ ہوتی ہیں, اختیارات پتہ ہوتے ہیں, ان کو ان سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے پتہ ہوتے ہیں, اور SOPs ہوتے ہیں بڑے کلیئرلی ریٹن ڈاؤن, ڈاکیومنٹڈ, اینڈ دین ایوری ایئر یہ ریفریش ہوتی ہے سرٹیفکیشن. اگر آپ اس کے معیار پہ نہ پہنچیں, دیٹ سرٹیفکیشن از پولڈ بیک. ہم نے تو خیر وہ گوارا ہی نہیں کیا کہ ہم اس پروسیس میں جائیں. سو کبھی اسی جہاں ہم کھڑے ہیں, کبھی ادھر سے بچے اغوا ہو جاتے ہیں, کبھی جھلس کے مر جاتے ہیں, اینڈ کبھی چوہے کھا. اٹ از سو پینفل کہ ایک کانسٹنٹ تنزلی ہے, کانسٹنٹ ڈکلائن. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وزیر صحت اب استعفیٰ دیں گے؟ He should resign. یا ان کو یہ لگتا ہے کہ جی ان کے بچے تو ملک سے باہر پیدا ہوتے ہیں, اچھے اچھے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں, تو ہم لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں. ریزگنیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے نا انفارچونیٹلی. سو اس لیے یہ جو کہا جا رہا تھا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے, یا جس کی ایک ایگزامپل ہے کہ واقعی ہمارا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے جو اتنا برا لگا تھا حکومت کو کہ محسن نقوی نے, کہ صحیح تو کہہ رہا تھا, سسٹم ہیز کولیپسڈ. یہ کہنا بھی درست ہے کہ گورنمنٹ کی جو ترجیحات ہیں وہ 11 ارب کا طیارہ ہے, وہ ایک عام انسان کی جان نہیں ہے, وہ ایک بچے کی جان ہے. بالکل. وہ رات گئے اندھیروں کے اندر ایک سابق وزیر اعظم کو ادھر لانا ہے, ناقص شفا جو عدالت نے کہا ہے, وہ کسی نہ کسی طرح چلاکیاں دکھا کے کورٹ آرڈرز کو مینوور کرنا ہے. دیٹ از the priority of the current government. absolutely. لیکن اس سب کا ازالہ کون کرے گا؟ کیا ان ماؤں کو اپنے بچے مل جائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک 14 کا فگر آیا ہے. جب ظلم انتہا سے گزر جائے نا, تو پھر سسٹم اپنی اور لوگ اپنی خواہشات اور انصاف جو ہے وہ اپنی جگہ خود بناتا ہے. سو دس آئی ایکچولی فیل کہ لمٹس ریچ ہو چکی ہے, ہر جگہ ہو چکی ہے, اور لوگوں کی برداشت جو ہے وہ جواب ہو چکی ہے, صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. سو ویدر اٹ از انفلیشن, ویدر اٹ از آپ نے یہ ٹریجڈی دیکھی, ویدر اٹ از اینی تھنگ, لا اینڈ آرڈر سمیت لوگوں کا ایک اسٹینڈرڈ آف لائف, ایک فرسٹریشن, لیک آف بینگ ایبل ٹو اسپیک, ایک ہر جگہ گھٹن ہے نا, گھٹن ہے, بات نہیں ہو رہی, سروائیول مشکل ہو گیا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک دس کین کنٹینیو فار ٹو لانگ. علامہ صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیا وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں گے؟ کیا وزیر صحت استعفیٰ دیں گے؟ کیونکہ ان کے بچے تو بڑے بڑے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں, ملک سے باہر پیدا ہوتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ وہ ماں جس نے 9 ماہ یہ بچہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے, اور اس کو ایک دن خبر ملی ہے کہ جی تمہارا بچہ جھلس کے مر گیا ہے, جس کی راکھ بھی نہیں ملی, جس کی ہڈیاں بھی نہیں ملی. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکمران جو ہمارے اوپر مسلط ہیں, کیونکہ عوام کے منتخب نہیں ہے, عوام کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے. سب سے پہلی چیز جو قتل ہوتی ہے وہ میرٹ ہے, کیونکہ میرٹ بنتے ہی نہیں تھے یہ آئے. جب میرٹ قتل ہو جاتے ہیں تو ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے, عدل نہیں رہتا, انصاف نہیں رہتا, ہر چیز کو لوٹ مار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, لوٹتے ہیں.
ये दवाइयाँ लूटते हैं, हर चीज़ लूटते हैं, ये उनकी कीमतें, फ्रॉड, धोखे, बजट लूट लेते हैं, खा लेते हैं। लिहाजा जो कुछ आवाम का पैसा इनको मिलता है टैक्स की शक्ल में, ये लूट मार की शक्ल में इस्तेमाल होता है, लोगों की फैसिलिटी सहूलतों में इस्तेमाल नहीं होता। ये सरकारी अस्पताल है। जब ये बना था बहुत प्यारा अस्पताल था, जुनेजो साहब के दौर में मेरे ख्याल में बना था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 85 में जुनेजो साहब के दौर में बना था। मेरा अपना बेटा आज से वही तकरीबन 92 में 34 साल पहले इसी अस्पताल के जो उस तरफ चिल्ड्रन वार्ड में जहाँ से पहले शुरू हुआ था, वहाँ दाखिला हमने कराया था। मैं आता था, इतना खूबसूरत साफ सुथरा यहाँ इलाज था, एतमाद था, लोग यहाँ आते थे और प्राइवेट अस्पतालों की निस्बत पिम्स को तरजीह देते थे। अब इस अस्पताल का इतना म्यार गिर चुका है, आपने देख लिया, ये आपके सामने ही है। शीशे तोड़ के जाना पड़ा। बच्चे यहाँ जहाँ लोहा जो है ना वो जल के तो पिघल रहा था, और उन बच्चों के बदन का क्या हाल होगा। और वो बच्चा अपनी प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकता, वो चीख भी नहीं सकता, वो मौजूद है। लेकिन अलामा साहब लिहाजा ये सारे मुजरिम हैं, ये सारा सिस्टम ही करप्ट है और नाअहल और नालायक है और इलेजिटिमेट है। इनका क्योंकि हुकूमत पर इलेजिटिमेट है, ये कब्जा किया हुआ है, लिहाजा ये सारे के सारे मुजरिम है, बच्चों के कातिल हैं। ये सिस्टम बच्चों का कातिल है, लिहाजा इनको हक नहीं है पर मुसल्लत रहे। अगर अवाम की निगाहों में पार्लियामेंट में अकाउंटेबल होते और खुदा का उनके दिलों में खौफ होता, इंसान होते, यकीन कर लें ये मस्क हो चुके हुए, खुदा गवाह है, ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता। इतनी नालायकी, नाअहली, इतनी लापरवाही इंसान नहीं कर सकता। ये अंदर से मस्क हो चुके हुए, दरिंदे बन चुके हुए हैं। दरिंदगी इनकी इस तरह की चीजों में, ये निशानी है इनकी दरिंदगी की नजर आती है। ऑपोजिशन क्या किरदार अदा करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सानी है। देखिए बहुत बड़ा सानी है, इंशाल्लाह जुमे के दिन भी आएगा, इस मसले को उठाएंगे वहाँ पर। ये दरिंदा सिफत सिस्टम है, ये वैशीपन का हामिल सिस्टम है। लेकिन क्या ये इन 14 माओं को खामोश करवा पाएंगे? क्या इनकी बददुआ से ये बच पाएंगे? नामुमकिन है इनकी बददुआ से। आह जो है ना, आह खुदा, अब आह करते और खुदा तक पहुंच जाती है, ज्यादा फासला नहीं है। एक खुदा हमसे एक आह के फासले पर है। बाद लोग ये कहते हैं ना, आह करें तो पहुंच जाती है, कितनी देर लगती है, आह वक्त ही नहीं लगता है। तो हो ही नहीं सकता खुदावंद मुताल की तरफ से ये इनका अकाउंटेबिलिटी ना हो और सजा ना मिले। और हम देखेंगे ये निशान इबरत बनेंगे। वो बच्चे जो दुनिया में आए और उनसे जिंदा रहने का छीन गया, और जो मरे तड़प तड़प के मरे, तो ये भी नहीं कह सकते थे कि अम्मा मुझे बचाओ मैं जल रहा हूँ, बोल भी नहीं सकते थे ना। इतना बड़ा जुल्म उनकी माओं के दिल पर। खुदाया तू करीम रब है हमारा। पाकिस्तान के अवाम खुदाया ये तड़प रहे हैं, खुदाया इन्हें आदिल हुक्मरान दे, खुदा इनको जालिमों से निजात दिला, खुदा इन बेरहमों और मस्जिदा बेड़ियों और दरिंदों से निजात दिला, खुदा इन कातिलों को रुसवा फरमा। शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। हम इस वक्त एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे क़यामत का समा है, और हमने आपको दिखाया, हमने ख़वातीन से बात की, क्योंकि फ़ीमेल्स एक सॉफ्ट हार्ट होता है उनका, उन्होंने अल्लाह ताला ने उनमें एक ऐसी चीज़ रखी होती है कि वो चीज़ों को अलग से फ़ील करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मर्द हजरात हैं उनकी भी जो फीलिंग्स हैं वो भी हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा 365 न्यूज़ शिराजी। मुझे बताइएगा कि ये जो किसकी गफलत है, यानी कि वो बच्चे जो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते थे, जो एक किसी के आसरे पे थे, उस वक्त कमरे में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, कोई वार्ड बॉय नहीं था, और वो सारे बच्चे जल के मर गए, और एक बच्चा जो बच गया उसको भी कहते हैं कि उसके अपने ख़ानदान में से किसी ने बचाया। किसकी गफलत है, किसकी कोताही है? और क्या आज तक हिस्ट्री में अगर कहीं देखा हो तो 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर के ऊपर नर्सरी होती है? नर्सरी को तो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, जहाँ पे कोई भी खुदा ना खास्ता हादसा हो तो शीशे तोड़ के आप कम से कम बच्चों को तो निकाल सकें। किसकी कोताही है? देखिए मैडम, ये बहुत बड़ी जो कोताही है मैं समझता हूँ कि पिम्स एडमिनिस्ट्रेशन की है, हुकूमत की है, इंतज़ामिया की है। पिछले 3 सालों में 22 अरब का बजट जो है पिम्स को मिला है, और उसके 22 अरब का, और उसके बावजूद भी हालत ये है कि आप खुद देखें, मैं अभी ऊपर से होके आया हूँ, अभी जो हालत मैंने वहाँ पर देखी, यकीन करें कि मैं वो बयान नहीं कर सकता। वहाँ पर वो जो बेड्स के लोहे हैं ना वो तक जल गए, जो कुर्सियाँ वहाँ पर पड़ी है वो जल गई, ठीक है। तो वो जो मासूम नन्हे बच्चे थे, जो कलियाँ थी, उनकी हालत क्या होगी मैं बयान करने से कासिर हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए, उनका रवैया आपने देखा होगा, किस तरह मुतकब्बराना अंदाज में वो बात कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने कोई महाज पता की हो। फिर जो पिम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे बात करें तो उनका तो रवैया इस तरह बादशाहाना, जिस तरह उन्होंने कोई मारका जो है वो यहाँ पर सरंजाम दिया हो। लेकिन क्या ये जो बादशाहाना रवैया रखने वाले लोग हैं, इनको क्या उन माओं की आहें नहीं लगेंगी?
देखिए ज़रूर इनको जो है ना वो आहें लगेगी। और मैं सुबह जब मैं यहाँ पर पहुँचा, जिन ख़वातीन से मैंने बात की, जिन माओ से मैंने बात की, जिन पेरेंट्स से मैंने बात की, अब वो यहाँ पर रो रो के उनके आंखों में जो आंसू थे वो ख़त्म हो गए थे। किस तरह वो अपनी फरियाद बयान कर रहे थे और बेइंतहा यानी कि दर्दनाक मनाज़िर मैंने यहाँ पर देखे। और ज़रूर इनको जो है ना इनकी आह लगेगी और ज़रूरत इस अमल की है कि ये आखिरी हादसा हो, इसके बाद इस तरह के हादसा ना हो। नाज़रीन, आपने सुना कि शराजी ने भी यही कहा कि इनको आग लगेगी, और हम सब भी इस वक्त पूरा पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि जिसकी भी कोताही है उसको आंसरेबल होना पड़ेगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, स्टे विद अस। हमारे साथ शाहिद खटक मौजूद है। शाहिद साहब, बताइएगा कि हमने तो देखा है कि इस गवर्नमेंट की जो तरजीहात हैं वो यही है कि अब ये किसी को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर देंगे। क्या वज़ीर आज़म साहब से आप लोग इस्तीफ़ा मांगेंगे? क्या ये जो गवर्नमेंट है जिसके बारे में ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि सिस्टम कोलैप्स हो चुके हैं और ये आज हमने देख भी लिया है, क्या करेंगे आप इसके हवाले से? क्योंकि वो माएँ जिनके आज 14 बच्चे चले गए हैं, अभी ये तादाद बताई जा रही है, मज़ीद हो सकता है इससे ज़्यादा भी तादाद हो जाए। इसके लिए अब अपोजिशन क्या करने जा रही है, और आप एज अ ह्यूमन आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये जो दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज एक बहुत बड़ा सानिया है कि जिसमें बच्चों की शहादत हुई है। बहैसियत जमात तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर की हैसियत से मैं उन तमाम लवाहिकीन से उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके जो बच्चे शहीद हुए हैं और उनको उनकी निजात का ज़रिया जो है अल्लाह ताला वो करें, आखिरत में भी और इस दुनिया में भी। और मैं बहैसियत एक कारकुन, बहैसियत एक पाकिस्तानी, इमरान खान साहब की बिहाफ के ऊपर उनके साथ इजहारी यकजहती के लिए आया हूँ। और इंशाल्लाह इस वाक़े के ऊपर तहरीक इंसाफ उनकी भरपूर आवाज़ बनेगी और इनको इंसाफ दिलाने के लिए जितनी भी हमसे कोशिश होगी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो वज़ीर आज़म से आप इस्तीफ़ा मांगेंगे? बिल्कुल, मैंने डिमांड की मीडिया के सामने कि ये गफलत भी हो सकती है। देखिए, सानहात एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये सानहे होते रहते हैं, पहली दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन एक सानहा होता है और एक गफलत होती है। तो अब देखा जाएगा कि ये गफलत है, सानहा है, तो तब तक वज़ीर सेहत और वज़ीर आज़म जो चोर दरवाजे से आया है, ऑलरेडी फार्म 47 की पैदावार है, उसको फिलफौर मुस्ताफ़ी होना चाहिए, क्योंकि ना इनसे मुल्क चल रहा है और इनके ही अपने ही इंटीरियर मिनिस्टर जो बार बार इस तरफ इशारा करें कि सिस्टम कोलैप्स है, सिस्टम नहीं चल रहा, तो उसकी एक झलक आज आपने इस पिम्स हॉस्पिटल में देखी। नाज़रीन, यहाँ पे हमने लवाहिकीन से बात की, अपोजिशन से बात की, हमने जर्नलिस्ट से बात की। सवालात तो बहुत से हैं, लेकिन शायद इनका जवाब ना मिल सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।